میں ایک بات مزید عرض کرتے ہوئے مشکات سے آپ کی خدمت میں جلد اول باب الاعتصام بالکتاب والسنہ سے ایک روایت پڑھنے لگا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں اس روایت کو چلو پورا پڑھ دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ ذات یوم، حضور پاک علیہ السلام ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، حضور پاک نے نماز پڑھا لی۔ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، حضور پاک نے جب نماز پڑھا لی فواعظنا موعظۃ بلیغہ، حضور پاک نے بڑا عجیب بیان فرمایا۔ ذرفت منہ العیون، صحابہ کے آنسوں بہر پڑے، صحابہ کے آنسوں بہہ پڑے۔ وجلت منہ القلوب، صحابہ کرام کے دل ڈر گئے۔ فقال رجل یا رسول اللہ کأن هذه موعظۃ مودع فأوصینا او مودع فأوصینا، ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے خطاب سے، آپ کی تقریر سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کی نصیحت سے ہمیں تو ایسا لگتا ہے جیسا آپ دنیا چھوڑ رہے ہو اور الوداعی خطاب فرما رہے ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ ہمیں نصیحت فرما دیجئے، آپ ہمیں سبق دے دیجئے، آپ ہمیں قول فیصل ایسا فیصلہ کن بیان سمجھا دیجئے جس پہ ہم عمل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کو اپنے گلے کا ہار، اپنے سر کا تاج، اپنے کندھے کے تمغے بنا لیں۔ حضور پاک فرمانے لگے اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، ہاں میرا یہ سبق یاد رکھنا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کر رہا ہوں، اپنے امیر کی بات کو سن کے بجا لانے کی وصیت کر رہا ہوں۔ فإنہ من یعش بعدی، کیونکہ میرے بعد جس نے زمانہ پانا ہے فسیری اختلافا کثیرا، وہ فرقہ واریت دیکھے گا، فرقے دیکھے گا، امت کو ٹوٹتے دیکھے گا، فرقہ واریت کے دورے کا نظارہ کرے گا۔ فإنہ من یعش بعدی فسیری اختلافا کثیرا، وہ یوں فرقہ واریت کا زمانہ پائے گا۔ تو صحابہ کرام نے سوالیہ نظروں سے اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف نظر اٹھائی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ فرقہ واریت کے دور کی بات کرتے ہیں، افتراق و تشتت کے دور کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فعلیکم بسنتی، میری سنت کو دیکھنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے خلفاء راشدین صحابہ کے طریقے کو دیکھنا، عضو علیہ بالنواجذ، اپنے دانتوں سے انہیں مضبوط پکڑ لینا۔ ایاکم بمحدثات الامور، تمہیں واسطہ پڑے گا سنت کے مقابلے میں بدعت سے، تمہیں واسطہ پڑے گا سنت کے مقابلے میں الہاد سے، تمہیں واسطہ پڑے گا سنت و شریعت کے مقابلے میں فرقہ واریت کا۔ وَإِيَّاكُمْ بِمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فرقہ واریت کو چھوڑ دینا، سنت کو اپنا لینا، الہاد کو چھوڑ دینا، شریعت کو اپنا لینا، اور اپنانا بھی ایسے کہ اپنے دانتوں سے مضبوطی پہ عمل کرنا۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ جو فرقہ واریت کی پیدا شدہ بدعات ہوتی ہیں وہ گمراہی کا دروازہ ہوتی ہیں۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی اس ایک رکوع کی لمبی حدیث پڑھنے کا مقصد وہ ایک جملہ سمجھانا ہے، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حضور پاک نے فرمایا میری سنت کو پکڑ لینا۔ علیکم کا معنی ہے الزمو، الزمو کا مطلب ہے اپنے اوپر فرقہ واریت کے دور میں حضور کی سنت پہ عمل کرنا، یوں فرض سمجھنا جیسے نمازیں فرض ہیں، جیسے روزے فرض ہیں، جیسے صاحب ترتیب پہ حج فرض
فرض ہے یا صاحب نصاب پہ زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح حضور پاک کی سنت پہ اس دور میں عمل کرنا فرض ہے۔ پھر میری سنت نہیں، وہ سنت الخلفاء الراشدین، صحابہ کی سنت بھی سنت ہوگی، صحابہ کرام کے فیصلے، خلفاء راشدین کے فیصلے بھی سنت ہوں گے۔ گویا سنت وہ ہے جس پہ حضور پاک علیہ السلام نے چلنے کا حکم دیا ہے۔ امام رزین نے اپنی کتاب و رزین میں لکھا ہے، حضرت بصر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور پاک فرماتے ہیں تفرقت الیہود علی 71 فرق، یہودی لڑے، فرقہ واریت کے نتیجے میں 71 فرقوں کے اندر بٹ گئے، والنصارى علی 72 فرق، عیسائی لڑے، فرقہ واریت پڑی، نبی کے طریقے کو بھولے، اپنے نبی کی سنت کو چھوڑا، 72 فرقوں میں بٹ گئے، وانتم علی 73 فرق، میری امت تمہارا فرقہ واریت سے واسطہ پڑے گا تو سنت چھوٹ جائے گی۔ جب سنت چھوٹ جائے گی، وہ 71 و 72 بنے تھے، تم 73 بن جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ حضور پاک فرمانے لگے 73 فرقوں میں کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، 72 قسم کے لوگ یہ جہنم جائیں گے، ایک گروہ جنت جائے گا، ایک گروہ جنت جائے گا، ایک جماعت حق پہ ہونے والی جنت کی مستحق بنے گی۔ پھر صحابہ نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ، وہ لوگ کون ہوں گے؟ حضور پاک فرمانے لگے ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ، جو سنت میری لے گی، و اصحابی، طریقہ میرے صحابہ کا لے گی، شریعت میری لے گی، صحابہ سے مطلب پوچھے گی، یہ جنت جائیں گے۔ گویا اس آیت میں بھی ہمیں سنت حضور پاک کی، طریقہ صحابہ کا، شریعت حضور پاک کی، تشریح صحابی کی، مسئلہ حضور پاک کا، وضاحت صحابی کی، آیت و حدیث حضور پاک کی، اور اس کی مطلب و مراد و مفہوم صحابی سے لینے کا پابند بنایا گیا، اور جو نبی سے لے کر صحابی سے مطلب پوچھے اسے سنت کہتے ہیں۔